اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر آسانی سے ملتی رہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے یا مدہ۔ تختی نمبر 8 ہماری چل رہی ہے۔ ہم الف مدہ اور واو مدہ کے بارے میں پڑھ لیا ہے، آج ہم پڑھیں گے یا مدہ۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو الف مدہ کی جو قوانین تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف مدہ کی پہچان کس طرح ہوگی، یعنی کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے کوئی حرف ہو اور اس حرف کے اوپر زبر ہو، تو اس طریقے سے آپ لوگ پہچان کریں گے کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ تو ضروری نہیں کہ الف اکیلا ہو اور خالی بھی ہو، الف کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی حرف جیسے جڑا ہوا ہوتا ہے، کیسے میں نے بتایا تھا، جیسے با، الف زبر با۔ تو اس طرح سے آپ پہچان کیجیے گا کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ اور مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے با، الف زبر با، ٹھیک ہے۔ اور واو مدہ کا آپ لوگوں نے کس طریقے سے اندازہ لگایا تھا کہ جیسے واو ساکن ہو اور واو سے پہلے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس پر دال جیسی چھوٹی سی شکل والی جزم ہوتی ہے۔ ایسے ہی اب یا مدہ ہے، اب دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن ہے اور یا سے پہلے حرف پر جو ہے وہ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ پہچان کریں گے کہ یہ یا مدہ ہے، جیسے کہ یہ آپ قوانین میں دیکھ رہے ہیں۔ اسٹارٹ کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کو پڑھتے وقت بھی 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کھینچ کر، بغیر جھٹکا دیے اور معروف پڑھنا ہے۔ یا مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، با یا زیر بی، تو اگر یہ آخر میں یا ہی آ رہا ہے اور یہ ساکن ہے اور اس کے ساتھ والے حرف پر جو ہے وہ زیر ہے، تو اس طرح آپ پہچان جائیں گے کہ یہ یا مدہ ہے۔ تو جب یہ وقف پر آئے گا تو اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے کہ یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ یا مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ یا مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یا مدہ کے بعد والا حرف، لیکن آپ نوٹ کر لیں کہ یا مدہ کے بعد والا حرف بول رہی ہوں، تو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا مدہ اور کھڑی زیر کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے پڑھا ہے واو مدہ اور الف مدہ۔ تو الف مدہ کا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الف مدہ اور کھڑے زبر کو پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح واو کا ہم نے پڑھا تھا کہ واو مدہ اور الٹا پیش کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی انداز سے ایک ہی طرح سے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح یا مدہ ہے اور یا مدہ اور کھڑی زیر کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی۔ اچھا، سا کو پڑھتے وقت آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ جیم یا زیر جی، ہا یا زیر خی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری۔ اچھا، را کو دیکھیں، جب میں نے ادا کیا ہے یعنی کہ پڑھنا سٹارٹ کیا ہے تو اس کو موٹا پڑھا ہے، لیکن جب اس میں زیر آ گیا ہے تو میں نے اس کو باریک پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ زا یا زیر زی، زا میں دیکھیں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، اس کو تھوڑا سا زور لگا کر ادا کریں۔ سین یا زیر سی، شین یا زیر شی۔ امید کرتی ہوں یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ آگے بڑھتے ہیں، صاد یا زیر سوئی، دیکھیں صاد کو پر ہی پڑھنا ہے۔ ڈاد یا زیر دوئی، تا یا زیر توئی، را
یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ اچھا دیکھیں الف کا ہم نے یہی قاعدہ پڑھا تھا کہ الف اگر خالی ہوگا تبھی وہ الف پڑھا جائے گا، لیکن الف کے اوپر کوئی بھی حرکات ہو یا کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز کا سائن ہو تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے۔ میری تھوڑی سی آواز خراب ہے اور پیچھے کے بیک گراؤنڈ کو آپ لوگ اگنور کیجیے گا، تھوڑا شور آ رہا ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے پڑھا سکوں۔ الفاظ کی مشق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف پیش کو، لام یا زیر لی، کولی، یا ہا زبر یا، دال یا زیر دی، دی، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ اچھا دیکھیں میں نے جیم کو ہلا کے پڑھا ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جیم جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ اور قلقلہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف کو تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں، مطلب کہ اگر حرف آپ کا ساکن ہے اور وہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس کو ہلا کر پڑھیں گے، کیسے؟ تجری، یہاں پر میں نے ہلا کے پڑھا ہے جیم کو۔ جیم زبر جا، عین زبر آ، جا، لام زبر لا، جعلا، نون یا زیر نی، جعلنی، شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی، دال دو پیش دن، شدیدن۔ یہاں پر دیکھیں غنہ نہیں کرنا ہے، فوراً ادا کرنا ہے کیونکہ دال کے اوپر جو ہے وہ دو پیش کی تنوین ہے۔ تو تنوین کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم غنہ نہیں کرتے، وہاں پر جو ہے ہم ظاہراً الفاظ کو حلق میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، یہ میں سب آپ کو پڑھا چکی ہوں، تنوین والی تختی میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ شدیدن، ٹھیک ہے۔ خواہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے، کون کون سے حرف ہیں جو حروف حلقی میں سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ خواہ زبر خواہ، با یا زیر بی، خبی، را دو پیش رن، خبیرن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ آگے والا جو حرف ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ نون زبر نا، دال یا زیر دی، نذی، را دو پیش رن، نذیرن۔ اچھا غنہ کا مطلب کیا تھا کہ آواز کو ناک میں چھپانا، کیسے؟ نذیرن، ٹھیک ہے، نذیرن۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ظاہراً حلق میں پڑھیں گے، اور اگر کوئی حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو ہم وہاں پر جو ہے غنہ کریں گے، یعنی ناک میں چھپائیں گے۔ شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، شہی، دال دو پیش دن، شہیدن، ٹھیک ہے۔ میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن، تا داد زبر تد، لام یا زیر لی، تدلی، لام دو زیر لن، تدلیلن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر داد جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی کہ اس پر جزم کا سائن ہے نا، لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من،
تقویم. اب یہ دیکھیں تقو، قاف کو میں نے ہلا کے پڑھا، یعنی کہ یہاں پہ قلقلہ کیا ہے. یہ قاف بھی ہے، حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور اس کے اوپر جزم کا بھی سائن ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا تقو. ٹھیک ہے، تقویم، تقویم. ٹھیک ہے، تا کاف زبر تک، ذال یا زیر دی، تک دی، بعد و زیر بن، تک دی بن. ٹھیک ہے، یہاں پر جو کاف ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. دو نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے. یہ ڈنڈی والا کاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو نہ اس کو پر پڑھیں گے نہ اس کے اوپر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، تکذیبن. تاسین زبر تس، نون یا زیر نی، تسنی، نیم دو زیر من، تسنیمن. یہاں پر بھی میں نے غنہ نہیں کیا ہے کیونکہ میم سے آگے جو ہے وہ حمزہ ہے، اور حمزہ بھی حروف حلقی میں سے. بظاہراً وہ الف ہے لیکن الف کے اوپر کوئی بھی سائن ہے تو اس کو جو ہے ہم حمزہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. ہمیشہ تنوین سے آگے والا حرف دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تسنیمن، اس طریقے سے اس کو ادا کریں گے. حمزہ زبر آ، کاف یا زیر کی، اکی. دال پیش دو، اکیدو. میں آپ کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں. امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ پاک میری کمی و بیشی کو معاف فرمائے. اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو یاد رکھے.